अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अतुबा सिमात और आज मैं आपके लिए लाई हूं नावल खुमार जुनून कलम मिनाल महर की एपिसोड नंबर 69। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर ली सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। जी गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में रीड किया था कि फाइनली मैरू को आ गया है होश और सब बहुत खुश हैं, लेकिन वही मैरू है अपने यस्तान से नाराज़। तो क्या यस्तान अपनी मैरू को मना पाएगा कि नहीं, ये जानने के लिए चलते हैं नावल की तरफ। अफंदी ख़ानदान के लिए यह खुशियों से चमकता दिन था जब सुमेरा अफंदी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी। पिछले एक हफ्ते से वो अस्पताल में ही थी। आज ही डॉक्टर्स ने उसके कदरे बेहतर होने का अंदिया सुनाया था। शाहवेज ने उसे गोद में उठाकर एहतियात से गाड़ी में बिठाया था। मानूर उसके दाएं तरफ बैठती उसका सर सीने से लगा गई। यस्तान ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। यस्तान के साथ फ्रंट सीट पर दाचान बराजमान हो चुके थे, जबकि पीछे मैरू के बाएं तरफ शाहवेज बैठ गए। यस्तान फ्रंट मिरर से बार बार उसे देख रहा था, जो मानूर के सीने से सर टकाए आंखें मूंदे बैठी थी। यस्तान थोड़ी थोड़ी देर बाद एक नरम नज़र उस पर डाल लेता। आधे घंटे के सफ़र के बाद उनकी गाड़ी हवेली के पोर्च में आकर रुकी थी। यस्तान ने गाड़ी से उतरते गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला था। उसने हाथ मैरू की तरफ बढ़ाया, जिसने उसे इग्नोर कर दिया। शाहवेज ने आकर उसे थामा था। यस्तान ने हाथ पीछे कर लिया। वो बेबसी से उसे देख कर रह गया। मैरू के पाँव पर चोट की वजह से वो चलने फिरने से कासिर थी। अगर कोई चीज़ यस्तान को तकलीफ़ देती थी वो थी सुमेरा अफंदी की नाराज़गी। वो उनके पीछे ही अंदर की तरफ बढ़ा था, जहाँ शाहवेज उसे एहतियात के साथ अंदर लाया था। मेरा ख्याल है मैरू को ऊपर वाले कमरे के बजाय नीचे ही किसी कमरे में शिफ्ट कर देना चाहिए। शाहवेज ने उसे एहतियात से सोफे पर लटाया था। शाहवेज की बात पर सबने इत्फाक किया था। नो बाबा, मुझे मेरे कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती। पहले ही इतने दिन अस्पताल के बेड पर रह के कमर तख्ता बन चुकी है। वो फ़ौरन मुँह बसूर कर बोली, बेटा अपने बाप की बुरी हड्डियों पर रहम करो। इतना वजन उठाकर ऊपर नीचे होते भी तो कमर रह जाएगी। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोले, बाबा। वो शिकायती अंदाज में चला आई। सबका मुश्तरका कहकहा गूंजा। मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी बाबा, आपसे तो पक्की वाली नाराज़गी। इकलौती बेटी के साथ कोई ऐसा करता है? आपके कहने का मतलब मैं मोटी हूँ? वो गुस्से भरे अंदाज में बोली। अरे मेरी प्यारी सी बेटी मुझसे नाराज़ हो गई। यार मजाक कर रहा था, मगर मैं इस बात पर कायम हूँ। नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। जब जख्म बढ़ जाएंगे तो बेशक ऊपर शिफ्ट हो जाना। वो लड़के हुए चेहरे से इस बात में सर हिला गई। यज़ान ने उसका उदास चेहरा देखा तो उसकी तरफ कदम बढ़ाता, उसे एहतियात से उठाता ऊपर की जानिब बढ़ा। मेरी बीवी की जिम्मेदारी मैं उठा लूँगा, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। वो एहतियात से कदम उठाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। मैरू ने उसके बेबाक अंदाज पर मुँह छुपाया था। यज़ान ने उसके कमरे में आते एहतियात से उसे बेड पर लटाया था। मैरू ने गौर कर उसकी तरफ देखा था। आराम करो फिलहाल, तुम मान सोचे चटक कर। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो उसका गाल थपथपाता बाहर निकल गया और ऐद यज़ान से एक्सीडेंट की लोकेशन पूछता अब उस जगह मौजूद था। ये कदरे बेहतर एरिया था, जहाँ इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद थी। उसने कुछ लोगों से पूछताछ की, मगर कोई हाथे ख्वाह फ़ायदा ना हुआ। कितनी ही देरी हवारी के बाद भी उसे कोई सुराग ना मिला। आखिरकार वो मायूस होकर वापस लौटने वाला था जब उसकी नज़र करीब ही एक मोबाइल शॉप के बाहर लगे कैमरे पर पड़ी। उसकी आंखें चमकी कि शायद कोई सिरा ही हाथ लग जाए। वो फ़ौरन मोबाइल शॉप के अंदर बढ़ा था और ऐद को पुलिस यूनिफॉर्म में अंदर आते देख वो पूरी अलर्ट हुए थे। यहाँ का ओनर कौन है? वो एक काउंटर पर खड़े लड़के को मुखातिब करके बोला। उस लड़के ने फ़ौरन अपने मालिक की तरफ इशारा किया और ऐद उसके इशारे पर सर हिलाता उस इंसान के नज़दीक आ गया। बाहर जो कैमरा लगा है वो सही काम कर रहा है? उसने संजीदा दासरा समेत उस शख्स से पूछा था। जी सर, सही काम कर रहा है, वो उस बात में सर हिलाता हुआ बोला। मुझे उसकी 8 दिन पहले की फुटेज देखनी है, जब आपकी दुकान से ज़रा फासले पर एक हादसा हुआ था। मंगल के दिन शाम 4 बजे का वक्त था तकरीबन। वो यज़ान से जितनी इन्फॉर्मेशन लाया था सब बता गया। जी सर, आइए। और ऐद उस शख्स की तकलीफ में चलता हुआ उस कमरे में आ गया, जहाँ सामने 2 स्क्रीन चल रही थी। एक पर दुकान के अंदर का मंजिल चल रहा था और एक पर बाहर का। और ऐद ने बाहर वाली स्क्रीन की तरफ इशारा किया और शख्स ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया और वो उस दिन की फुटेज निकाल गया जिस दिन हादसा हुआ था। ठीक 4:04 पर यज़ान की गाड़ी उनकी दुकान के आगे से गुजरी
اور اسی وقت سامنے سے ایک ٹرک آیا۔ احسان کی گاڑی قدرے سائڈ پر تھی، مگر ٹرک ڈرائیور جان بوجھ کر اس کی گاڑی کو ٹکر مارتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ٹرک کے نمبر پر زوم کرو، رات کے کہنے پر وہ فوری عمل کر گیا۔ رات نے نمبر نوٹ کیا تھا۔ اس فوٹیج کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ احسان ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ وہ شخص کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب جلد سے جلد سے پتہ کروایا تھا کہ یہ ٹرک اس انسان کا تھا۔ پیس کا سرا اس کے ہاتھ لگ گیا تھا، اب اس کو پورا حل کیسے کرنا تھا یہ رات پر تھا۔ ماما آ جاؤں؟ وہ ان کے کمرے کے دروازے کے نزدیک کھڑا اجازت طلب انداز میں بولا۔ شیری نے اس بات میں سر ہلا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ چلتا ہوا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ شیری بھی سارے کام چھوڑتے اس کے نزدیک جا بیٹھی۔ احان بیٹھا سوچ رہا تھا وہ کیسے بات شروع کرے۔ شیری پر سوچ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ ماما آپ اس لڑکی سے ملنا چاہتی تھی نا جس سے مجھے محبت ہوئی ہے؟ وہ بات کرنے سے پہلے تمہید باندھ گیا۔ ہاں مگر تم ٹالتے رہو، وہ بھی اس انداز میں بولی۔ اگر میں کہوں آپ اسے مل چکی ہیں پھر؟ اپنی بات مکمل کرتا ان کے چہرے پر چھائے تاثرات کو دیکھ کر بولا۔ کون ہے بھائی جسے میں نے مل بھی لی اور مجھے پتہ ہی نہیں؟ وہ بیٹے کی باتوں پر حیران پریشان سی بولی۔ ماما وہ نشوہ فندی ہے جس سے مجھے محبت ہوئی ہے، جسے دیکھ کر پہلی خواہش ہی دل نے نکاح کی تھی، جو جانے کیسے خود بخود اس دل پر حکمرانی کرتی چلی گئی۔ ماما میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے، مجھے ہر حال میں وہ اپنی زندگی میں چاہیے۔ وہ محبت سے نشوہ کا ذکر کرتا ہوا بولا۔ شیری کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، انہیں ایک اور وجہ مل گئی تھی احان کو اپنی فیملی سے قریب کرنے کی۔ یقیناً نشوہ ان دونوں گھروں کے درمیان پل کا کام کرنے والی تھی۔ مجھے پسند آئی آپ کی پسند، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ماما پھر کب چل رہے ہیں ان کے گھر؟ وہ بے چینی سے بولا۔ بہت جلد میری جان، وہ اس کو خوشی کی نوید سنا گئی۔ آج آخر کتنے دنوں کی کوشش کے بعد زید اس کی گال اٹھا چکا تھا۔ اس نے فوراً اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ زید کو تو ابھی وہ سونے کے انڈے دینے والی مرغی لگ رہی تھی۔ اس نے وردہ سے ملنے کی حامی بھر لی تھی اور وردہ اور وہ ایک ہوٹل کے کیبن میں موجود تھے۔ کتنے دنوں سے تمہیں کال کر رہی ہوں مگر تم نے میری ایک کال بھی پک کرنا ضروری نہ سمجھا، کیا وجہ تھی بتانا پسند کرو گے؟ وہ اسے غصے بھری نگاہوں سے گھور کر بولی۔ یار دراصل آج کل ڈیڈ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کا آفس سنبھال لوں، تو بس اس لیے کام کا وقت پریشر تھا، وہ بار وقت بہانہ بناتا ہوا بولا۔ جو بھی تھا کیا تم میری ایک کال پک نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا موڈ ابھی بھی خراب تھا۔ سوری یار غلطی ہو گئی، تم بتاؤ کیا ضروری بات تھی؟ آئندہ احتیاط کروں گا۔ اس کے سوال جواب کے سیشن سے اکتا گیا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے لہجے کو حشاش وشاش بناتا ہوا بولا۔ تم اپنے گھر والوں کو کب بھیج رہے ہو رشتے کے لیے؟ وہ فوراً مطلب کی بات پر آئی۔ بہت جلد بھیجوں گا، وہ تمہیں بتایا نا کہ ورک لوڈ بہت ہے، آج کل میں موم ڈیڈ سے بات کرتا ہوں۔ وہ کوفہ سے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اب تو مزید جلدی کرنی ہوگی کیونکہ یہ بات زیادہ دیر کسی سے چھپی نہ رہ سکے گی۔ اس کی باتوں پر کچھ پرسکون ہو ضرور ہوئی تھی مگر مکمل مطمئن ہرگز نہیں۔ کیا کہنا چاہتی ہو کھل کے کہو، میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ اس کی باتوں پر اب زید کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اتنے بھی بچے نہیں ہو جو تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھ پا رہے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں۔ وہ اس کی اتنی معصومیت کی اداکاری پر دانت پیس کر بولا۔ واٹ؟ یہ کب ہوا اور تم یہ سب مجھے بتا رہی ہو؟ بے وقوف لڑکی، وہ دبی دبی آواز میں گڑایا۔ ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑنے والی تھی، وہ جھٹپٹا کر رہ گیا۔ میں اتنے دنوں سے تمہیں اسی لیے فون کر رہی تھی مگر تم اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہو۔ مجھے اس مسئلے کا محض ایک ہی حل ملا ہے، وہ ہے ہماری شادی۔ وہ پہلی بات غصے سے اور دوسری بات تحمل سے بولی۔ مجھے نہیں لگتا یہ حل ٹھیک ہے کیونکہ ابھی میں اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ جلد سے جلد اس مصیبت کو ختم کر کے جان چھڑواؤ میری۔ اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا خود اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کا گلا گھونٹ دے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی، میں کیوں اپنی جان پر رسک لوں؟ تم میری باتوں پر عمل کر کے جلد سے جلد رشتہ بھیجو۔ اس کی باتوں سے سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ غصے بھری نگاہوں سے اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ چاروں آج کافی دنوں بعد اکٹھے ہوئے تھے۔ ماں اور نشہ اپنی باتوں میں مگن تھی، وہیں دوسری طرف احان اور ثانی بھی محو گفتگو تھے۔ وہ گزرے دنوں کا احوال ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ نشوہ شرارتی نظروں سے اس کی کھلتی رنگت کو دیکھ رہی تھی اور اس پر متضاد سارم کا ہر تھوڑی دیر بعد محبت بڑی نظروں سے دیکھنا کچھ بھی تو اس سے مخفی نہ تھا۔
ویسے ماننا پڑے گا یار، اچھا خاصا لڑکا تمہارا پیچھے دیوانہ ہوا پڑا ہے، دیکھو ذرا، ہائے کتنی محبت سے تم پر نظریں ڈال رہا ہے، وہ دانت دکھاتی ہوئی بولی۔ منہ بند کر کے بیٹھو، یہ نہ ہو یہ ساری کیشف تیرے سر پر لٹ دوں، وہ دانت پیستی منمنائی۔ تم دونوں کیا غسل بسل کر رہی ہو؟ ہاں مشکوک نظر سے انہیں دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں، نشوہ نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ سالم اپنی معصوم بیوی کو اس سے بچا لے، یہ تیز کام اسے بھی اپنا جیسا کر دے گی، اور نشوہ کے ناک چڑھانے پر تنزیہ انداز میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا کہ میں بہت بری ہوں جو ماہا کو بھی خراب کر دوں گی؟ وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ تم پوچھ کیوں رہی ہو؟ تمہیں بہتر اندازہ ہوگا، وہ دانت دکھاتا ہوا بولا۔ اہان چھوڑو ان سب باتوں کو، یہ بتاؤ شادی کب کر رہے ہو تم دونوں؟ بس کرو، اب اس بیچلر لائف سے نکل کر میرڈ لائف میں داخل ہو جاؤ۔ سائم نے نشوہ کا غصے سے بھرپور انداز دیکھا تو اہان کو گور کر بات بدلنے کے لیے بولا۔ اس سے کوئی اندھی بھی شادی نہیں کرے گی، یہ کوارا ہی مرے گا۔ اس سے پہلے کہ اہان کو جواب دیتا نشوہ بول پڑی۔ وہ اپنی بات کہتی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اندھی ہو، اس کے بعد اسے کو لٹا گیا۔ نشوہ پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ بے وقوف انسان ایویں بیچاری کو پریشان کرتا ہے، سارے نے اس کے عقل پر افسوس کرتے کہا۔ یار جب وہ غصہ کرتی ہے اس کا سرخ چہرہ قرار لوٹ لیتا ہے، مزہ آتا ہے اسے تنگ کرنے میں۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ افسوس؟ پاگل انسان، تجھ پر افسوس کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ احتیاط کر، یہ نہ ہو کسی دن غصے سے وہ تیری اپنی چپل سے پٹائی کر دے، سارے مجھ سے عقل جانے والے انداز میں بولا۔ اس پر بحث بعد میں کریں گے، ابھی اپنی تیز کام کو بنا لوں۔ وہ بھاگتا ہوا کینٹین سے نکلتا اس راستے کی طرف گیا جہاں کچھ دیر پہلے نشوہ گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا راہداری سے گزرتا اس کے نزدیک آ گیا۔ تیز کام، رکو یار، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ ساتھ چلتا ہوا بولا۔ اب کیوں آ رہے ہو پیچھے؟ جائیں یہاں سے، وہ خفا خفا سے انداز میں بولی۔ یار رکو تو، بھاگی جا رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے روک گیا۔ مجھے تمہاری بات نہیں سننی، تمہیں میں اندھی لگ رہی ہوں؟ بعد میں نہ جانے کیا کیا لگوں گی، وہ روٹھے انداز میں بولی۔ تم مجھے کچھ نہیں لگو گی، بلکہ تم ہمیشہ مجھے اچھی ہی لگو گی، وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا۔ بالکل جھوٹ، تم ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہو۔ سالم کو دیکھا تھا کیسے محبت سے ماہا کو دیکھ رہا تھا، اور ایک تم ہو جسے مجھ سے پنگے کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، وہ غصے سے کہتی منہ موڑ گئی۔ یار سچ میں تم غصہ کرتے ہوئے اتنی کیوٹ لگتی ہو۔ اچھا سوری، اب تنگ نہیں کروں گا، وہ سنجیدہ چہرے کو دیکھتا فوراً ٹریک پہ آیا تھا۔ نشوہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اچھا سنو نا، میں اور ماما کل آ رہے ہیں تمہاری طرف رشتہ لے کر، بس اب انتظار نہیں ہوتا، تمہیں پرنام کرنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ زیادہ دیر ان جذبات چھلکاتی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی، پلکیں جھکا گئی۔ یار تم تو جادوگرنی ہو، مجھے یقین ہے اگر میں کچھ دیر اور یہاں تمہارے پاس رہا تو کچھ غلط ضرور کر جاؤں گا، وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ نشوہ کا چہرہ اس کے پاتوں پر سرخ ہوا۔ اہان اس کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہوا۔ تمہاری یہ ادائیں مجھے کبھی تمہاری قید سے نکلنے نہیں دیں گی، بہت کام آنے والی ہیں تمہارے فیوچر میں، اس کے کان کے نزدیک جھکتا ہوا بولا۔ بہت جلد ملتے ہیں، اس کے نزدیک سے اٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ اپنی دھڑکنوں کا شمار کر کے رہ گئی۔ اور ایز اس ٹرک کے نمبر سے پتہ لگوا چکا تھا کہ وہ ٹرک کس کا ہے۔ ٹرک ڈرائیور کو وہ گرفتار کر چکا ہے۔ اسے تفتیش سے اسے پتہ چلا تھا کہ ٹرک ڈرائیور بے قصور ہے۔ اس نے کچھ دن پہلے اس کے کزن کو ٹرک ادار دیا تھا، اور ایز اس انسان کو جیل میں بند کر چکا تھا جس نے کچھ دن پہلے وہ ٹرک ادار لیا تھا۔ اب وہ پاری کو گھر سے پوچھ تاچھ کرنے آیا تھا۔ وہ لاک اپ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ شخص کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، اور ایسے چلتا ہوا اس کے نزدیک ٹھہر گیا۔ خود ہی سب اگل دو، اگر میں تمہارا منہ کھلوانے پر آیا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ اس کے نزدیک آتا وان کرنے والے انداز میں بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے جانے دو، وہ گھبراہٹ کے مارے ہاتھ کی پشت سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر گیا۔ وہ بھی شاید نیا نیا ہی اس کام میں ملوث ہوا تھا، اور عید نے ہاتھ گھما کر بائیں ہاتھ کا تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ اس کا سر ایک سائڈ پر ڈلکا۔ اب آیا کچھ یاد یا بھی اور بھی ڈوز چاہیے، وہ غصے سے بھرپور انداز میں بولا۔ اس کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا نا میں کچھ نہیں جانتا، وہ ابھی بھی اپنی سی بات پر آ رہا تھا۔
उरैद ने अब की बार एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जबड़ा हिल गया हो। मुझे गुस्सा दिलाकर मेरा वहशी रूप मत जगाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी लहजे में छुपी वहशत महसूस करके वो कांप के रह गया। उसकी खामोशी महसूस करके उरैद ने कितने ही वार उस पर किए थे। उसके होंठ का किनारा फट चुका था। मैं बताता हूँ सब, प्लीज़ मुझे मत मारे, वो अपने बाजू अपने चेहरे के आगे करता दिफा करने वाले अंदाज में बोला। उरैद का हवा में उठा हाथ वहीं रुका था। जल्दी बोलो और सच सच, और लफ्ज़ भी झूठ नहीं, वरना ऊपर पहुंचा दूंगा। उसे वार्निंग मत समझना, ये मैं कर गुजरूंगा। उसका लहजा हर दर्जा संजीदा था। साहिब जी, मैंने कुछ महीनों पहले इस गैंग को ज्वाइन किया है। वो पैसे लेकर लोगों को मारते हैं। ये मेरा पहला टास्क था। जो कुछ दिनों पहले ही हमारे बॉस के पास आया था, वो मरवाना तो किसी बुरे शख्स को चाहते थे, मगर ना जाने कार में वो लड़का लड़की कैसे आ गए। वो जो इस केस के बारे में जानता था, सब तफसीलात उसे बताता चला गया। साहिब जी, मुझे जाने दे, मैं आइंदा ये काम नहीं करूँगा। कहीं नौकरी ना लगने के बायस मैंने अपना ज़मीर मारकर मजबूरन इस गैंग को ज्वाइन किया था। वो शख्स उसके सामने हाथ जोड़ता हुआ मिनमनाया। ठीक है, मैं तुम्हारी सज़ा में कमी की दरख्वास्त करूँगा, मगर तुम्हें अपनी गैंग की एक एक तफसील के साथ साथ उस शख्स के खिलाफ गवाही भी देनी होगी जो इस समय मुलवस है। और ऐद उसकी दरख्वास्त करने पर जवाबन बोला। जैसे ही उसने उस शख्स का नाम बताया था जो इस हादसे की वजह था, और ऐद को सुनकर यकीन ना आया, क्या वो इंसान सच में सब तक गिर सकता था। उसने लॉकअप से निकलते उसे बंद करके मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर डायल किया था। हेलो, जल्दी पहुंचो, जल्द से जल्द, बहुत अहम खबर देनी है। वो 2 जुमलों में अपनी बात का अख्ताम करता फ़ोन बंद कर चुका था। जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आज के एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जी। और आपको क्या लगता है कि कौन है इस साजिश के पीछे, कौन है जो मारना चाहता था दाजान को लेकिन उसकी लपेट में आ गए मेरा यस्तान और उसकी महरू। ये जानने के लिए तो हमें नावल के नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल और हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।